اللہ نے ظلم کر دیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ تو رحمان اور رحیم اور لطیف ہے، تم نے اسے پہچانا نہیں ہے۔ تو جو ظاہری صورت نظر آتی ہے اس میں کوئی تنگی ہے تو کہنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو اب یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ غزہ پر اتنی بمباری، اتنے شہداء، اتنے بے قصور، اتنے بچے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ جو ہے وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب وہ یہ کر رہا ہے، یہ ہونے دے رہا اور اس کو روک نہیں رہا، تو اس میں حکمت ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کیا کہیں گے کہ تو پاک ہے یا اللہ کہ تو ظلم کرے اور ظلم کو نہ روکے، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہاں یہ ہاتھ کا کٹنا بظاہر جو ہے وہ سختی اور تنگی معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے اندر حقیقتاً جو ہے اس میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کی زندگی بچ جائے گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ظواہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری صورتوں کو دیکھتے ہیں، اور باطن پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ بہت سارے موقعوں پر کہتے ہیں ہے رحمان اور رحیم ہے، اور ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ دار ابتلا ہے، اور دار ابتلا میں ایسا ہی ہوگا کہ آزمائے جائیں گے، اور پھر اس آزمائش پر پورا اترنے کی صورت میں آخرت میں وہ انعامات میسر ہوں گے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بس صبر کرنے کی بات ہے، اس کو جھیلنے کی بات ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بات ہے کہ جو اس کی طرف سے آیا میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو دل بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ جب مطمئن ہو جائے گا تو کوئی ڈپریشن، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر ہائی، کوئی ہارٹ فیل، کوئی دل کا عارضہ، کوئی اندرونی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ بالکل مطمئن ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ لطیف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت کے ساتھ ہے، ہزارہ فوائد اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس جہت سے اب جب ہم دیکھیں گے تو چاہے کچھ حاصل ہو رہا ہو یا کچھ جا رہا ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہمیں اس اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ کچھ حاصل ہو شکر کریں اور عبادت میں اور آگے بڑھیں، اور کچھ چلا جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک ناموں کی کہ جو اثرات ہیں وہ ہماری ذات پر ظاہر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔